أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह का नाम लेकर हम सूरह मुद्दस्सिर का आगाज़ कर रहे हैं। सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए, 29वें पारे में ये दो सूरतें, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर, दोनों जुड़वां बहनें हैं।
دونوں ہی کا زمانہ نزول مکی دور کا ابتدائی حصہ ہے۔ ایک سورت کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لقب عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے، المزمل، کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، اور دوسرے کا آغاز المدثر۔ دونوں صورتوں کے نام بھی مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، اور اس میں باریک سا فرق یہ ہے کہ مزمل میں کپڑا لپیٹ کر لیٹنے والے کا ذکر ہے، اور مدثر میں لحاف یا کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے کا ذکر ہے۔ اگرچہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں بالکل ہم معنی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مفسرین نے یہ باریک سا فرق اس میں کیا ہے۔ اور مولانا اصلاحی نے یہ بیان فرمایا کہ مزمل کے معنی یہ ہیں کہ انسان بیٹھی ہوئی حالت میں اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لے، گویا کہ غور و فکر کر رہا ہے، کوئی تدبر کر رہا ہے، کچھ کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مدثر میں وہ کپڑا اوڑھ کر لیٹنا کہ جس میں پھر بعد میں انسان جو ہے وہ سونے کی طرف مائل ہو۔ یہ مختلف توجیحات جو ہیں ان دونوں صورتوں کے ناموں کے اعتبار سے کی گئیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مضامین تقریباً ایک سے ہیں، لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سورہ مزمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنا رات کے آخری پہر کھڑے ہو کر، لہذا ابتدائی الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کھڑے ہو جائیے اپنے رب کے حضور، نصف رات یا نصف سے کچھ زائد رات یا نصف سے کچھ کم رات، اور اللہ نے جو کلام آپ پر نازل فرمایا اس کلام کو اللہ کو سنائیے ترتیل کے ساتھ، بہت ہی اچھی آواز کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، وقفے کے ساتھ۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک جوڑے کی شکل میں تو ہے، لیکن یہ کہ یہاں بہرحال ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مفسرین نے بھی جس کو بڑا واضح کیا ہے کہ سورہ مزمل جو ہے اس میں اس سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہو چکی تھی، جن میں اللہ کا تعارف کرایا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمہارا ایک رب ہے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ اللہ کا ایک تعارف ہے جو کرایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ سورہ مدثر جب نازل ہوئی ہے تو اس میں گویا کہ کار رسالت کا بوجھ حضور کے کاندھوں پر ڈال دیا گیا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو یہ ایک فرق بھی ہے، گویا کہ کال رسالت عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر جو کار رسالت کا بوجھ پڑا ہے تو وہ اصل میں سورہ مدثر کی ان آیات کے ساتھ ہے۔ یہاں سے آپ کا وہ مشن شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک تعارف تھا پہلی وحی کے اندر، اس کے بعد وہ جو بھاری بوجھ آپ کے کاندھوں پر ڈالا گیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کا گویا کہ آغاز سورہ مدثر سے ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی ہے کہ جو نازل ہوئی، پہلی وحی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، وہ تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، لیکن دوسری وحی کے بارے میں بعض اقوال ایسے ہیں صحابہ کرام کے کہ جن میں انہوں نے کہا کہ سورہ مدثر ہے کہ جو دوسری وحی کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس کی ابتدائی 7 آیات، باقی آیات کچھ دیر کے بعد نازل ہوئی ہیں، کچھ مہینوں کے فصل کے بعد نازل ہوئی۔ مضمون سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تھا تو ابتدائی میں ایک بڑا فصل واقع ہو گیا تھا جسے فترت وحی کہتے ہیں، اور اس دوران مختلف روایات جو ہیں وہ موجود ہیں کتب احادیث کے اندر کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑا، جسے آپ کہیے کہ بڑا ذہنی دباؤ بھی ہو گیا، کیا میرا رب جو ہے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کیوں مجھ پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور اس فترت کے بعد، اس بڑے وقفے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اور اس کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ بھی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، گویا کہ مستند ترین جو احادیث ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، جس میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ مکہ کے مضافات سے گزر رہے تھے۔ ظاہر مکہ اس وقت تو ایک چھوٹا سا شہر تھا، کوئی بڑا شہر نہیں تھا۔ آج مکہ کی وسعت دیکھیے تو 10-20 کلومیٹر جو ہے دونوں اطراف میں پھیلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔
اور خاص طور پر جو ہے وہ مکہ ٹاور درمیان میں بنا دیا گیا، تو جس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ 40 کلومیٹر کے فاصلے سے اگر درمیان میں کوئی پہاڑی حائل نہ ہو تو وہ وہاں کی لائٹس جو ہیں 40 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ گویا کہ ایک سمبل بن گیا، اور بیت اللہ کے ساتھ اس کا جو تناسب ہے، اکثر و بیشتر آپ نے یہ پکچرز دیکھی بھی ہوں گی، جس کے اوپر دل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے غم و اندوہ کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ پکچر لی جا رہی ہے اور بیت اللہ بہت چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا، اور کلاک ٹاور جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے، اور خاص طور پر جب انسان کلاک ٹاور پر ہوتا ہے اور 50ویں 60ویں منزل کے اوپر کھڑکی پر سے کھڑا ہو کر دیکھتا ہے، تو ایک احساس ہوتا ہے انسان کو کہ خانہ کعبہ جو ہے اتنا وہ نیچے نظر آ رہا ہے، اتنا چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ وقت کا تقاضا تھا، یا یہ کہ وہاں جو بھی اب اکوموڈیشن جس قدر مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا زمین پر پھیلاؤ تو ممکن ہے نہیں، لہٰذا اوپر سے اوپر جو ہے کوئی 100 یا 150 اس سے بھی زائد منازل جو ہے کلاک ٹاور کے اندر موجود ہیں۔ یہ بہرحال ایک بالکل ضمنی بات تھی جو سامنے آ گئی۔ لیکن بہرحال اس دور میں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل ہوئی تو مکہ بہت ہی چھوٹی سی آبادی اس کی تھی، تو حضور ایک دن مضافات میں سے گزر رہے تھے تو اچانک آپ کے کان میں آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر یہ کہ کوئی شے نظر نہیں آئی، پھر دوسری مرتبہ آواز آئی، پھر تیسری مرتبہ آواز آئی۔ اب جو حضور نے سامنے افق کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو پورا ایک افق ہوتا ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی ملکی صورت میں موجود تھے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ ایک آپ بڑی تخت کے اوپر، یا ایک جسے آپ کہیے بڑی کرسی تھی کہ جس کے اوپر براجمان تھے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دہشت بھی طاری ہوئی۔ ظاہر ہے کہ آپ اس کو اگر تصور بھی کیجئے کہ پورا افق جو ہے بھرا ہوا ہے، اور حضور نے گواہی دی کہ یہ وہی شخص تھا، حضرت جبرائیل کے بارے میں یہ وہی تھے کہ جو مجھے پہلی وحی کے موقع پر تشریف لائے تھے اور قرآن کی ابتدائی 5 آیات مجھے سکھائی تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ایک کپ کپی بھی طاری ہوئی، آپ کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر کمبل ڈال دو، اس لیے کہ بہرحال کپ کپاہٹ تھی حضور کے اندر۔ اور اس موقع پر پھر یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ خاص واقعہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اب آئیے کہ سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مزمل بھی حضور کے ناموں میں سے ہے اور مدثر بھی حضور کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ آپ کا اصل نام یہ نہیں ہے، آپ کا اصل نام تو احمد ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مزمل اور مدثر میں یہ باریک سا فرق بھی ہے۔ اس میں کوئی شخص اگر بیٹھے ہوئے بھی گویا کہ غور و فکر کر رہا ہے اور اپنی چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی ہے تو وہ مزمل کی فہرست میں آئے گا، لیکن اگر کوئی شخص لیٹی ہوئی حالت میں ہے اور اس نے کوئی لحاف اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے اور وہاں بھی کوئی غور و فکر ہو رہا ہے، یا وہ حضور کی قلبی کیفیت جب کہ یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی تھی، تو حضور کو یہاں فرمایا گیا اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے قم فانذر۔ قم کا لفظ وہی ہے جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہاں حضور کا تعلق خاص اللہ کی ذات کے ساتھ، اور رات کے پچھلے پہر حضور کو کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا۔ نصف رات ہے یا نصف سے کچھ کم ہے، 1/3 ہے، نصف سے زائد ہے، 2/3 رات ہے، یہاں فرمایا گیا قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیے اور انذار کا فریضہ انجام دیجیے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، انذار کے معنی یہاں بھی ترجمہ کیا گیا ڈر سنائیے، کسی کو خبردار کرنا، کسی کو متوجہ کرنا۔ انسان جو ہے اسی دنیا کی لذتوں کے اندر مشغول ہے، مدہوش ہے، اسے جھنجھوڑ کر جو ہے جگانے کی کوشش کرنا، یہ انذار ہے، خبردار کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجئے، ڈر سنائیے۔
اور اسی کا گویا کہ امتثال امر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، کوہ صفا پر تشریف لے گئے، واہ صباحا، یہ نعرہ حضور نے لگایا، لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ نے یہی انذار کا فریضہ وہاں انجام دیا تھا کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کو تیار ہے، پر تول رہا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے جو اس وقت مجمع موجود تھے بیک زبان کہا، کیوں نہیں، آپ تو الصادق ہیں، الامین ہیں، ہم نے آج تک آپ سے ہمیں کوئی سی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، قرآن کی دعوت سامنے پیش کی کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے ہر شخص کو چلے جانا ہے، ایک اور زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یقینی ہے، وہاں انسان کے اس کے ایک ایک عمل کی جواب دہی کی جائے گی، اکاؤنٹیبل ہوگا اپنے رب کے سامنے۔ اب یہ وہ باتیں تھی کہ جو ان لوگوں نے سن کر جو ہے اس کی ہوٹ کرنا شروع کر دی، اور وہاں جو ہے اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی چچا ہیں ابو لہب، وہ موجود تھے، اور ان کے یہ الفاظ قرآن نے ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر دیا، تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور کون تھے؟ ابو لہب کے بھتیجے تھے، اے محمد کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس پر وہ صورت نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ہاتھ محمد کے نہیں ٹوٹے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں تو ہاتھ ٹوٹ گئے اور تمام وسائل ختم ہو گئے، کس شخص کے؟ ابو لہب کے، اور جس قسم کی ہولناک بیماری میں مبتلا ہو کر سسک سسک کر اس کی جان نکلی ہے، وہ باتیں تو وہ ہیں جو سیرت اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو قم فانذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہو جائیے اور انذار کا فریضہ انجام دیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بہت اہم الفاظ ہیں، اور آپ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ یہ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا، یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے، جس میں آپ کی نہ کوئی مشقت لگی، نہ کوئی محنت لگی، نہ کوئی زبان کو زور لگانا پڑا۔ سبحان اللہ، اس قدر سہولت کے ساتھ یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکل گئے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ گویا کہ اس کا ایک ظاہری پہلو ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے حضور نے فرمایا تھا، دو کلمات وہ ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، انہیں زبان سے ادا کرتے ہوئے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، کوئی زبان کو مروڑنا توڑنا نہیں پڑتا۔ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ تو تسبیح ہے یا تحمید ہے یا تکبیر ہے، یہ تینوں وہ ہیں جو بہت ہی افضل کلمات میں سے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ وتلمع ما بین السماوات والارض۔ سبحان اللہ تو میزان کے نصف کو مکمل کر دیتا ہے، اور کلمہ الحمدللہ جو ہے وہ زمین و آسمان اور اس پوری کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ ان کلمات کی عظمت ہے جو رب کو بہت ہی محبوب ہے۔ یہاں تیسرا کلمہ بیان کیا گیا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، انہی بہت ہی آسان کلمات میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ اور عام پر ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اپنے رب کی کبریائی کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ جو ہے، اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی شے کو بڑا کرنا، اللہ تعالیٰ اس معنی میں بڑا نہیں ہے کہ اس کا قانون عدالتوں میں بھی نافذ ہو، تمہارے اپنے اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر بھی اللہ کا قانون نافذ ہو۔ معلوم ہوا یہاں تو انسان کی من چاہی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کہیں آگے نکل جاتی ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کی فرمانبرداری کے تقاضے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری ذات میں اللہ بڑا نہیں ہے، ہماری نفسانی خواہشات زیادہ بڑی ہیں، زمانے کا رسم و رواج زیادہ بڑا ہے۔ ہماری عدالتوں میں اللہ بڑا نہیں ہے، ہمارے شو رومز میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں اللہ کا حکم نہیں چلتا۔ تو کبریائی کا صرف اعلان کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کبریائی کو فی الواقع نافذ کر دینا، اور اس کا سب سے پہلا ہدف جو ہے وہ انسان کا اپنا جسم ہے، اپنا اس کا نفس ہے، کہ واقعتاً اس کے جسم پر، اس کے اعضاء و جوارح کے اوپر، اس کے افعال پر، اس کے اقوال پر، اس کے لین دین پر اللہ غالب نظر آئے، وہ اللہ کے حکم کے تحت زندگی بسر کر رہا ہو۔ تو تکبیر کے معنی صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینا نہیں ہے، وہ تکبیر مسلسل، جسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات،
اور اس کے بعد جو ہے بہرحال پھبتی بھی انہوں نے کسی ہے کہ جو خانقاہی ایک تصور ہے کہ خانقاہ میں بند ہو جاؤ کہ خانوں میں بدوشانہ زندگی اختیار کر لو، جبکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے وہ کبریائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کل تو مختلف قسم کے واٹس ایپ بھی ہے جس کا عنوان ہی اللہ اکبر ہے، اور وہ توازن کرتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ موازنہ کرتے ہیں کہ زمین کیا ہے، زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے موجود ہیں، اس سے اتنے فاصلے کے اوپر اس سے ہزاروں گنا لاکھوں گنا اور بڑے کرے موجود ہیں، پھر گلیکسیز موجود ہیں، اور اس کائنات کی وسعتوں کا ذکر کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ، جس میں گویا کہ زمین کی حیثیت ایک بڑے ریگستان کے اندر ریت کے ایک ذرے سے بڑھ کر نہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے گویا کہ وہ تکبیر کا معراج ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا، اور اللہ کو بالواقع جو ہے اللہ کو بڑا قرار دینا، نظر آئے لوگوں کو کہ واقعتاً اللہ بڑا ہے۔ اور اسی طرح نوٹ کیجئے کہ اس کلمات کے اندر کتنی خیر و برکت ہے۔ نماز جو ہمارے دین کا ستون ہے، نماز کے لیے آذان اللہ اکبر 6 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر میں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مرتبہ جو ہے آذان کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پھر نماز کی ہر رکعت میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر، اور پھر جب دوبارہ کھڑے ہوئے تو پھر اللہ اکبر۔ نماز کی ہر رکعت میں 5 مرتبہ، آذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کے الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ پھر میدان جنگ میں اگر کوئی نعرہ لگتا ہے وہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، تو بھی اللہ اکبر کا نعرہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ جانور کے گلے پر اگر آپ چھری پھیر رہے ہیں تو مصنوع الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ کلمات جو ہیں، جیسا کہ اس حدیث کا میں نے آپ کے ذکر کیا کہ نصف جو ہے پوری اس میزان کلمہ سبحان اللہ سے بھر جاتی ہے، اور بقیہ نصف جو ہے وہ پوری کائنات کو جو اپنی احاطے میں لے لیتی ہے۔ یہی معاملہ ان کلمات کا بھی ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر کیجئے، اس کو بالفعل بڑا قرار دیجئے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی بڑائی کا اعلان ہو، وہ اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن یہ کہ اس کا پھر نفاذ بھی تو ہو، وہ نظر بھی تو آئے کہ واقعتاً اللہ بڑا ہے۔ کوئی شخص دکاندار اگر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے ترازو ہے، اللہ کو بڑا جان سمجھے گا تو وہ ترازو کے اندر عدل و انصاف قائم رکھے گا، ورنہ ڈنڈی مار جائے گا۔ کوئی وکیل بیٹھا ہے، کوئی جج بیٹھا ہوا ہے، اگر اللہ کا تصور ہے اور واقعتاً اس کے نزدیک اللہ بڑا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا تو عدل و انصاف کی بنیاد پر کرے گا۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اب ظاہر ہے کہ فریضہ کار رسالت جو ہے بہت ہی مقدس فریضہ بھی ہے، بہت ہی پاک فریضہ بھی ہے، بہت ہی مطہر فریضہ بھی ہے، لہذا فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ پاک روح کے لیے پاک بدن بھی ضروری ہوتا ہے، اور پاک بدن کے لیے پاک کپڑے بھی ضروری ہوتے ہیں، اسی جانب یہاں جو ہے کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ۔ اپنے کپڑوں کے معاملے میں بھی، اپنے جو ملبوسات ہیں اس کے معاملے میں بھی پوری پاکی اور ستھرائی اور نظافت کا اہتمام کیجیے۔ اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور سے بڑھ کر ان باتوں کا احتیاط کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے بھی ہے نا۔ ایک شخص وہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں پاکی ناپاکی کا، اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہیں آپ کو بیرونی سفر پر جانا ہو، خاص کوئی مسلمان ملک ہی کیوں نہ ہو، اور وہاں ایئرپورٹ میں اگر آپ کہیں چلے جائیں ٹوائلٹ کے اندر تو وہاں پانی ندارت، پانی جو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، جو خود بھی پاک ہے اور دوسری نجاستوں کو پاک کرنے والی شے ہے، وہ ہماری ایسی جگہوں سے غائب ہی ہو گیا۔ اب کس قدر کوفت ہوتی ہے کسی شخص کو کہ جس کو پورا اندازہ ہو کہ مجھے اپنی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنا ہے، اور جب تک پانی استعمال نہیں کرے گا وہ پاکی طہارت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ عرب کے اندر پانی کی بہت کمی تھی تو لہٰذا ڈھیرے کو بھی استعمال کر لیا جاتے تھا، لیکن مختلف احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ جو حضرات بھی ڈھیلے کے استعمال کے باوجود پانی کو مزید استعمال کرتے ہیں ان کا درجہ متطہرین میں شامل ہیں۔ وہ جو فرمائے ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت ہی پاکی پسند کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو وہاں اس کی تفسیر یہی بیان کی گئی تھی کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے جن کا معمول یہ تھا کہ جو ڈھیلے سے ایک نجاست کی صفائی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ ان کا اطمینان نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ پانی کے ساتھ بھی جو طہارت اور پاکی حاصل کر لیتے تھے۔
لیکن المیہ ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ ہمارے کلچر سے ختم ہونی شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر کا استعمال شروع ہو گیا. لیکن خاص طور پر بڑے کام کے لیے اگر آپ ٹیشو پیپر استعمال کریں گے تو آپ کی تسلی تو نہیں ہو سکتی. جس کی طبیعت کے اندر کچھ نظافت اور کوئی طہارت اور پاکیزگی کسی درجے میں موجود ہے. تو وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر نوع کی گندگی اور نجاست سے آپ دوری اختیار کیجئے. فَاهْجُرْ کسی شے سے اپنے تعلق کو منقطع کر لینا. ایک تو ظاہری نجاست ہے، انسان کے بدن پر لگی ہوئی ہے، اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، اس کا ذکر تو پہلی آیت میں آ گیا. وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑوں کو خوب پاک و صاف رکھیے. لیکن یہاں ایک باطنی نجاست بھی تو ہے نا. شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، یہ نجاست باطنی ہے. اور اس کے علاوہ مشرکانہ عقائد ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے. یہ تمام نجاستیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ نجاستیں ہیں. تزکیہ کس شے کو کہتے ہیں؟ ان نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا. جس طرح کوئی باغبان جو ہے اپنے ہاتھ میں کھرپی لے کر جو ہے جو پودا اس نے لگایا ہے اس کی نشو و نما میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، ارد گرد جو جڑی بوٹی اگ گئی ہے، کوئی جھاڑ جکاڑ پیدا ہو گیا ہے، اپنے کھرپے سے اس کو نکال کر دور کر دیتا ہے. یہ تزکیہ کا عمل ہے. تو اپنی شخصیت میں سے ان تمام، جسے آپ کہیے قبیح چیزوں کو نکال دینا، ان تمام نجاستوں کو نکال دینا، یہ تزکیہ ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر نوع کی گندگی اور نجاست سے آپ اپنے تعلق کو دور کر لیجئے، ان سے دوری اختیار کیجئے. ایک باطنی نجاست اور ایک ظاہری نجاست، یہاں یہ دونوں ہی نجاستیں مراد ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا بیت اللہ، اس میں جو سب سے بڑی نجاستیں موجود تھی وہ بتوں کے مجسمے موجود تھے. حضور جب داخل ہوئے ہیں تو 360 کی تعداد ہے ان بتوں کی، ان دیویوں دیوتاؤں کے مجسموں کی، جن کو حضور نے اپنے عصا سے زمین پر گرایا ہے. حالانکہ بیت اللہ کی کیا وہ حدود اربع ہے، کتنا اس کا رقبہ ہوگا، 360 کی تعداد احادیث صحیحہ کے اندر موجود. تو وہ ظاہری نجاست اپنی جگہ ہے. بیت اللہ بھی اس اعتبار سے وہ نجاستوں سے بھر گیا تھا ان لوگوں کی وجہ سے. دیویوں دیوتاؤں کے نام پر جانور قربان کیے اور ان کے خون سے جو ہے بیت اللہ کی دیواروں کو لتھیڑ دیا. انسان اس کا تصور کرتے ہوئے اسے گھن آتی ہے. ظاہر ہے جہاں خون لگا ہوگا وہاں مکھیاں بھی آئیں گی، بنبنائیں گی بھی، حشرات الارض بھی جمع ہو جائیں گے، کیڑیاں اور یہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی. تو کوئی انسان جو گویا کہ جو پاکی اختیار کرنے والا ہو، جس کے اندر نظافت موجود ہو، ان تمام چیزوں سے کس قدر بہت محسوس کرے گا. تو یہ ظاہری نجاستیں بھی وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور وہ کہ جو باطنی نجاستیں ہیں، ان تمام سے دوری اختیار کیجئے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان نہ کیجئے اس سے اچھے بدلے کی امید میں. استسکار کہتے ہیں اصل میں کسی سے اچھائی کی یا بہتری کی امید رکھنا. تستکثر، کثرت کی امید رکھنا. اور تمنن، منع یمن آتا کسی پر احسان کرنا. کسی ضرورت مند کی آپ نے مدد کی لیکن دل میں یہ خیال موجود ہے کہ میرا فلاں کام جو ہے اس سے اٹکا ہوا ہے، میں وہ کام اس سے نکلوا لوں گا. یہاں معلوم ہوا کہ آپ کا جو بھی آپ نے خرچ کیا تھا بظاہر لوگوں کی نگاہ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا، اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں. آپ کی اپنی ایک ذاتی غرض اس میں شامل ہو گئی. تو کسی کے ساتھ احسان مندی کا معاملہ کرنا، کسی پر احسان کرنا، کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا، اس سے بدلے میں کچھ امید رکھتے ہوئے، بلکہ جو احسان آپ نے کیا ہے اس سے بڑھ کر امید رکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اور یہاں ایک لطیف سا اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ یہ کار رسالت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادا کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ آپ احسان کر رہے ہیں ان پر، وہ احسان کا کوئی بدلہ آپ کے نزدیک متوقع ہے. ہرگز نہیں. کتنے ہی نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا گیا، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر اور ہمارا بدلہ جو ہے وہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے مسلمانوں، جن میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو بہرحال جسے آپ کہیے کہ خط غربت سے کہیں نیچے ہیں، ان کی آپ مدد کر رہے ہیں، کھلانے پلانے کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا، تو کہیں یہ احساس دل میں پیدا نہ ہو جائے میں ان پر احسان کر رہا ہوں. ان کا یہ جو دلی اور قلبی جذبات تھے اس کا ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں. انما نطعمکم، اے وہ لوگوں کے جن کو ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، جن کی مدد کر رہے ہیں، ہم جو تمہیں کھلا پلا رہے ہیں، نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم سے کسی شکریہ کے الفاظ کے بھی طالب نہیں ہیں.
ہمارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ تو وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے اپنے رب کے لیے۔ اب یہ جو پہلی ہی حضور نے اٹیمپٹ کی تھی انذار کی، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، اور کیسی جلی کٹی سننی پڑی۔ اپنا سگا چچا کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور لوگوں نے پتہ نہیں اور کتنی باتیں کہی ہوں گی، کیسی کیسی جسے آپ کہیے بد زبانی اور نازیبہ الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے نکالے ہوں گے حضور کے لیے۔ ہم تو مصروف تھے اپنی دکان کے اندر، ہماری دکانداری تھی، ایک گاہک میرے پاس ابھی آیا تھا کہ تمہاری آواز آ گئی واہ صباحا، اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پہنچا اور تم ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہو، معاذ اللہ۔ اب ان لوگوں کے جذبات کو بھی تو آپ ذرا فیل کیجئے نا۔ تو یہاں فرمایا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اب جو بھی مخالفتیں ہوں گی، جو بھی تکلیفیں اور ایذائیں دی جائیں گی ان لوگوں کی طرف سے، برے برے الفاظوں سے پکارا جائے گا۔ آگے ذکر بھی آ جائے گا ایک واقعے کا جو سیرت ابن ہشام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ احادیث ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ واقعہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، کہ جس میں حضور کو یہ بھی کہا گیا کہ حضور کو کہا جائے کہ وہ کاہن ہے، وہ مجنون ہیں، وہ دیوانے ہو گئے ہیں، وہ شاعر ہیں، لیکن یہ کہ ہر ایک کا رد موجود تھا۔ اگر دیوانگی کی بات ہو تو کیا 40 برس تک حضور جو ہے وہ کیا کوئی دیوانگی کی کوئی علامت تھی؟ اگر کہا جائے کہ ساحر ہے تو کیا ان کے خاندان میں آبائی کوئی جادوگر موجود تھا جو ان کو ساحر کہہ رہے ہو؟ اگر تم کہہ رہے ہو کاہن ہے تو کاہنوں کے سیرت و کردار کس قسم کی ہوتی ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سیرت و کردار کے حامل ہیں؟ گویا کہ اپنی ہی طرف سے وہ تجویز بھی کر رہے ہیں اس واقعے کے اندر جس کا میں ذکر کروں گا، اور خود ہی اس کی تردید بھی کر رہے ہیں۔ بالآخر ایک شے تک انہوں نے گویا کہ متفقن علیہ یہ بات طے ہو گئی کہ اب ان کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ اصل میں جادوگر ہیں، یہ کوئی ایسی شے پڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، ماں بیٹے سے الگ ہو جاتی ہے، بیٹا باپ سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کلمہ حق جو ہے جس نے تفریق کر دی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انکاری ہیں اور اللہ کے رسول کے انکاری ہیں۔ تو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے اب صبر سے کام لیجئے، جو کچھ بھی ہوگا اس کو برداشت کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، وہ وقت جب کہ بجا دیا جائے گا اس بجاری جانے والی شے کو۔ نون قاف را کا مادہ آتا ہے جس سے ہمارے ہاں جو ہے ایک لفظ نقارہ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ نقارہ بجانا کیا معنی؟ کسی ڈھول کے اوپر یا کسی شے کے اوپر زور سے کوئی شے مارنا۔ تو نون قاف را کا مادہ آتا ہے کسی شے پر کسی چیز کی چوٹ لگانا جس سے کوئی آواز پیدا ہو، اور یہی معاملہ ڈھول کا بھی ہوتا ہے، یہی معاملہ طبلے کا بھی ہوتا ہے، یہی معاملہ نقارے کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ جب سور میں پھونکا جائے گا۔ لہٰذا بہت سے تراجم ایسے ہیں جس میں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کا ترجمہ ہی یہ کیا گیا، جو کہ اصل مراد جو تھی وہی وہاں بیان کی گئی کہ جس دن کے سور میں پھونک دیا جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ لیکن لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جب بجا دیا جائے گا اس شے کو جو بجائی جاتی ہے، جو بجائی جانے والی ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، قرآن حکیم میں آئے نا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب وہ سور میں پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یہ پوری کائنات کی بساط تلپٹ کی جائے گی، اور ہر شے کے جو جاندار ہے وہ مردہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جان نکل جائے گی۔ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ان لمحات کا ذکر قرآن میں مختلف اسالیب میں کیا گیا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس دن کہ اس کو بجایا جائے گا، گویا کہ سور میں پھونک دیا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ ہوگا وہ دن کہ جو کچھ لوگوں پر بہت بھاری ہوگا۔ فضا کرتے ہیں بہت بڑی گھبراہٹ۔ سورہ حج کی پہلی آیت کے اندر جس کا نقشہ کھینچا گیا، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، وہ مادہ خواہ انسانوں میں سے ہو خواہ حیوانات میں سے ہو، اور لوگ ایسے محسوس ہوں گے گویا کہ نشے کے عالم میں، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اس دن کی دہشت ہوگی، اس دن کے جس دن انسان کی نگاہیں نیلی ہو جائیں گی، آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی۔ یہ مختلف اسالیب استعمال کیے گئے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ہوگا کہ جو پھر بہت ہی مشکل والا دن ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے؟ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ آگے مزید تشریح کر دی گئی کہ وہ دن کافروں کے لیے کوئی سہل اور آسان نہیں ہوگا، جس کی مدت کتنی طویل ہوگی؟ بعض روایات میں 50,000 برس جو تمہارے ہیں اس سے بڑھ کر وہ دن طویل ہوگا۔ اس دن کی شدت اور غلظت کیا ہوگی؟ احادیث میں سورج جو ہے وہ تقریباً 1.25 نیزے پر آ جائے گا،
انسان کا پورا جسم جو ہے گردن تک پسینے میں ڈوب جائے گا. یہ تمام چیزیں قرآن حکیم میں استعمال کیے گئے الفاظ اس دن کی شدت کو جو محسوس کرانے کے لیے. سورہ مزمل میں بھی ہم نے پڑھا تھا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ جس کی سختی اور غلظت کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تو اس دن کا تعارف کرایا جا رہا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. تو وہ دن جو ہے بڑی مشکلات لیے ہوئے ہوگا، وہ دن بہت مشکل والا دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ لمحہ جب کہ ابھی مؤاخذہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کردہ ہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور اس کی چنگھاڑ اور اس کی جسے آپ کہیے کہ دھاڑنا اس جہنم کا وہ اپنی نگاہوں سے سنیں گے، اور یہ تمام پوری کیفیات ہوں گی. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص کو کہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. یہاں گویا کہ وہ تمام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سیرت ابن ہشام کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، اس لیے کہ حضور پر جب وحی کا آغاز ہوا اور حضور نے بات، یہ انذار کی بات جو ہے قم فانذر، اس فریضے کا جو ہے ادا کرنا شروع کیا، تو وہاں جو مکہ کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنی چوپال جمع کی ولید ابن مغیرہ کے گھر میں. اور یہ چونکہ وہاں کا بہت ہی مالدار شخص بھی تھا، بہت صاحب حیثیت بھی تھا، اور آگے ذکر بھی آ جائے گا، اگرچہ وہ تعداد کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں اس کے 12 بیٹے تھے، بعض روایات میں 10 بیٹے تھے. اور جو قبائلی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر جو تعصب ہوتا ہے، قبائلی تعصب، اس میں کسی شخص کے اتنے بیٹے ہونا، اس کے جوان بازو جو ہے 10 کی تعداد ہے یا 8 کی تعداد ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے جس سے اس کی عزت جو ہے اور کہیں بلند ہو جاتی ہے. تو یہی کیفیت جو ہے ولید ابن مغیرہ کی تھی، بہت مالدار شخص تھا. تو اس کے گھر پر ایک چوپال منعقد کی گئی کہ ابھی حج کی آمد ہے، پورے عرب سے لوگ آئیں گے. ظاہر ہے کہ حج کا فریضہ تو پہلے بھی ادا کر رہے تھے، لیکن اس کے جو بھی حج کی اصل روح ہے وہ تو کہیں سرے سے موجود ہی نہیں تھی. وہ تالیاں پیٹتے تھے اور بالکل برہنہ ہو کر طواف بھی کرتے تھے، اسے بہت بڑے نیکی کا کام سمجھتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ مل جل کر، جسے ہم کہتے ہیں نا، 1 پیج پر آ جائیں. اگر کوئی شخص کہے گا یہ مجنون ہے، کوئی شخص کہے گا کہ دیوانے ہیں، کوئی شخص کہے گا شاعر ہے، کوئی شخص کہے گا کاہن ہے، تو یہ تمام چیزیں جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ حضور کو تعبیر کر رہے ہیں، ان سب کو جو چھوڑ کر ہم کو ایک بات پر مجمع علیہ ہو جائے، متفق علیہ ہو جائے کہ اب یہ بات ہم کہیں گے. تو اس میں سے کسی نے کہا کہ کاہن کہہ دیا جائے تو اس کی نفی ہوگی کہ کاہن تو ایسے نہیں ہوتے. کسی نے کہا دیوانہ کہہ دیا جائے، مجنون کہہ دیا جائے، اس کی بھی نفی ہو گئی کہ کیا کسی نے ایسا دیوانہ اور مجنون دیکھا ہے آج تک کہ جس کی زندگی کے اندر ایسی پاکی ہو، ایسی نفاست ہو، اس قدر راست باز ہو، اس قدر جو ہے وہ ایماندار ہو؟ کوئی ایسا مجنون ہے، کوئی ایسا دیوانہ ہے؟ تو گویا کہ جتنے بھی الزامات تھے، شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانے ہیں، یہ تمام رد کر دیے گئے. اور کنسنسس جس کے اوپر ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں ہمیں یہ ایک گویا کہ اب 1 پیج پر ہو جانا چاہیے کہ انہیں کہا جائے کہ یہ جادوگر ہیں، جس کا ذکر آگے آ جائے گا کہ جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی جادو والی تاثیر ہے کہ جس شخص کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. باپ سے الگ ہونا ہوتا ہے، ہونا پڑے تو ہو جائے. بہن بھائی کے درمیان اگر خلیج عائل ہوتی ہے تو ہو جائے. شوہر بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. تو ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آئندہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے جو اس سے بھی پوچھا جائے تو یہ کہے کہ یہ اصل میں جادوگر ہیں اور ان کے پاس کوئی کلام ایسا ہے جو پیش کرتے ہیں کہ جس پر وہ اثر کر جاتا ہے وہ پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ انہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. پھر اس کا تعلق جو ہے اپنے بقیہ خاندان سے، اپنے بقیہ لوگوں سے جو ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ پوری چوپال بیٹھی اور اس کے اندر جو ہے باقاعدہ مشورہ کر کے یہ بات طے کر دی گئی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اب یہاں وہ شخص ہے ولید ابن مغیرہ جسے کہا گیا وحیدہ. یہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. تو ایک برا تو یہ بھی لیا گیا بالکل ظاہر کے اوپر کہ جس کو میں نے پیدا کیا تھا اکیلا، اس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، بلکہ یہ اکیلا اپنے والدین کا اکیلا تھا. وحیدہ کا ہی لفظ بھی ہے. اور دوسری تعبیر ہمارے یہاں مفسرین نے یہ بھی لی ہے کہ اس کو میں نے پیدا کیا ہے جو واحد ہے، جو الاحد ہے. قل هو اللہ احد. گویا کہ اس کی تخلیق بھی میں نے ہی کی ہے. جس طرح ابو بکر کی تخلیق بھی میں نے کی، اس کی تخلیق بھی میں نے کی. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر وہ مادہ رکھا ہے، وہ خیر اور شر کو پہچانتا ہے. اور کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں اپنے آپ کو اتنا نیچے پست لے جائے کہ حق اس کی نگاہوں کے سامنے چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی اپنی بدبختی ہے نا.
ذرنی ومن خلقت وحیدہ وجعلت لہ مالا ممدودا، اور ہم نے تو اس کو مال وہ دیا تو جو بہت ہی وسعت لیے ہوا تھا، بہت ہی مالدار انسان تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا مکہ میں چند جو رؤوسا تھے ان میں سے بہت ہی نمایاں مقام اس شخص کا بھی تھا. اور آگے جیسا کہ ذکر آ جائے گا وبنین شہودا، اور ہم نے اسے بیٹے دیے تھے جو شہود تھے. یہاں بھی مراد لی گئی دو چیزیں. ایک شہود تو وہ ہے کہ جو ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، گویا کہ باپ کی نگاہوں کے سامنے اگر 10 یا 12 بیٹے موجود ہو تو کتنا اس کے اندر عزم اور ارادہ اور کتنی اس کی ہمت جو ہے بڑھاپے میں بھی وہ جوان ہو جائے گا، جس کو معلوم ہو کہ میرے بیٹے جو ہے جوان میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ بیٹے جو ہے واقعتاً اپنے باپ کے بڑے سعادت مند بھی تھے اور اس کا بڑا خیال رکھتے تھے. کہیں کوئی چوپال جمتی تھی، کہیں کوئی بیٹھک بیٹھتی تھی تو اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہاں موجود ہوتے تھے. اپنی موجودگی بھی گویا کہ شہود آ کے وہ اس کے ساتھ ہی موجود ہوتے تھے. آج کل کی طرح نہیں کہ کسی شخص کے ابر فرض کیجئے کہ 4 بیٹے ہیں تو ایک آسٹریلیا میں ہے، دوسرا کہیں امریکہ کے اندر ہے، ایک کینیڈا کے اندر ہے، کوئی اور دوسرا کسی اور ملک کے اندر ہے. اور جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا بھی وقت کے اوپر پہنچ نہیں سکا، اور پھر کولڈ سٹوریج کے اندر جو ہے وہ ڈیڈ باڈی رکھ دی جاتی ہے 4-4 5-5 دنوں کے لیے. اور پھر وہ بیٹے آتے ہیں اپنے ہاتھ سے تدفین سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا جو ہمارے کاندھوں پر تھا. یہ تو بدقسمتی ہے نا، ورنہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی اولاد جوان ہو اور ان کی نگاہوں کے سامنے ہو. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. تو وہ بنین شہودا، تو گویا کہ صرف مال و دولت ہی میں اس کو وسعت اور کشائش نہیں دی تھی، بلکہ بیٹے بھی وہ تھے کہ جو اس کی نگاہوں کے سامنے شہود بھی تھے. اور ایک اعتبار اس کا یہ بھی لیا گیا کہ بڑے معتبر تھے، ان کی گواہی معتبر ہوتی تھی. ظاہر ولید ابن مغیرہ اگر سردار ہے اور بیٹی بھی ایسے سعادت مند ہیں تو ان کی جو ہے کسی جگہ موجودگی بھی اس بات کی ضمانت ہوتی تھی کہ ان کی موجودگی بھی گویا کہ ایک بات کی ضمانت ہے کہ ان کی بات معتبر ہے، ان کی بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اس کو تو خوب وسعت اور کشائش دی تھی. گویا کہ وہی الفاظ ہیں مال و دولت کے اندر بھی، جائیداد کے اندر بھی اور اولاد کے اندر بھی. تمہید ہمارے عام طور پر ہوتا ہے نا، کوئی شخص جو اپنی تقریر یا گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتا ہے، وسعت دینا. گویا کہ ابھی بات تو آپ کو کرنی ہے. مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، ہم نے اس کو بڑی وسعت دی تھی اور خوب اس کے لیے جو ہے کشائش پیدا کر دی تھی. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اس سب کے باوجود اس درجے لالچی ہے. ایک تو انتہائی درجے کا بخیل تھا، اتنی مال و دولت، لیکن یہ کہ خدمت خلق کے لیے کوئی اپنا صرف کر دینا، کوئی پیسہ نکال دینا، یہ اس کے اوپر بڑا گرا گزرتا تھا. یہ عام طور پر ہوتا ہے جس کے پاس جتنی مال و دولت ہو، سوائے اس کے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ اسی طرح خدانے کا سانپ جو ہے اس کے اوپر بن کر بیٹھ جاتا ہے. تو ثم یطمع ان ازید، اس کے باوجود بھی اس میں یہ لالچ موجود ہے، طمع موجود ہے کہ ان ازید، کہ میں اسے اور بھی دوں. اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ میری مال و دولت میں اضافہ ہونا چاہیے. جیسے کہ حضور نے فرمایا نا، ایک شخص کے پاس اگر ایک وادی سونا بھری ہوئی موجود ہے تو اس کے اندر یہ خواہش موجود ہوگی کہ 2 وادیاں ہوں، اگر 2 ہو جائیں تو تیسری وادی کی وہ خواہش کرے گا. اور پھر غالباً اسی حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا تھا بالآخر اس کی یہ حرص اور طمع اور لالچ جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرتا ہے تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی حقیقت کو سورہ تکاثر میں بیان کر دیا گیا. یہ کثرت اور وسعت اور مال و دولت میں حل من مزید، اور آ جائے اور آ جائے. ابھی کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے لیکن کوئی اور ڈائمنشن سامنے آ جائے تو ادھر کو نکل گئے. اب معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ بنے گا اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور یہ جو العزیز جیسے کہا گیا ثم یطمع ان ازید، اور مزید دیا جائے، حل من مزید، یہ انسان کو بالآخر اس کے قبر کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے. کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا. یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ ولید ابن مغیرہ کے جو 12 یا 10 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ. ان کی سعادت دیکھیے، اگرچہ بہت بڑا چرکا جو ہے مسلمانوں کو لگا تھا غزوہ احد کے موقع پر کہ جبکہ وہ درہ جس پہ حضور نے حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا وہ نیچے اتر آئے، اور اس کے بعد پیچھے سے جو حملہ کیا 50 افراد کے ساتھ، جو ایک دستہ گھوڑوں پر سوار جو لے کر آئے تو وہ کون تھے؟ خالد بن ولید تھے. تو مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کردار بھی انہوں نے ادا کیا تھا. لیکن اس کے بعد جب ایمان لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لقب انہیں عطا کیا گیا، خالد سیف من سیوف اللہ. خالد کون ہے؟ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے.
اور کتنے ہی غزوات میں انہوں نے جو ہے زیادہ شجاعت دی ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی زخم ان کے تھے وہ ان کے سامنے جسم پر موجود تھے، پیٹھ پر کوئی زخم نہیں تھا. واللہ عالم یہ بات صحیح ہے نہیں، لیکن یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میدان جنگ سے جو خراب فرار اختیار کرنے کے لیے پیٹھ دکھا کر وہاں سے جو ہے واپسی کا سفر کیا ہو کہ زخم پیٹھ پر بھی لگا ہو. تو اس درجے جرت اور اس درجے مردانگی ان کے اندر بہادری اور شجاعت موجود تھی. یہ کون تھے؟ اسی ولید ابن مغیرہ کے بیٹے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اور یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. اسی شخص کا ذکر ہو رہا ہے، ولید ابن مغیرہ کا. ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیات کا بدترین مخالف ہے. اسی نے وہ چوپال جمائی تھی نا، جس میں باقاعدہ یہ بات متفق طور پر طے پا گئی تھی کہ حضور کے بارے میں ہم کہیں گے جادوگر ہے. ان کے پاس کلام ایسا ہے جو دلوں پر اثر کر جائے تو پھر کسی شخص کو جو ہے اس دنیاوی جو بھی لذتیں ہیں یہ تمام چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. انہو کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً یہ شخص جو ہے ولید بن مغیرہ ہماری آیات کا بڑا دشمن تھا. عناد ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، عنید بھی اسی کا جو ہے صفت مشبہ ہے جس کے اندر دشمنی جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی اور مستقل ہو. سأرہقہ صعودا، تو ان قریب اس کو تو چڑھواؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے متکلم کا صیغہ اپنی طرف لیا، میں اسے چڑھواؤں گا ایک بڑی چڑھائی. سعود کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جہنم کا وہ پہاڑ ہے جو آگ سے بنایا گیا. حالانکہ آگ بظاہر ایسی مادی شے نہیں ہے کہ جس کو آپ محسوس کر سکیں. وہ آپ تو بھسم کر دے گی، جلا تو دے گی آپ کے ہاتھ کو، لیکن اس کی کوئی باڈی نہیں ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں آ سکے. لیکن سعود جہنم کا ایک پہاڑ بھی ہے جو آگ سے بنایا گیا ہے. اب یہ وہ غیبی حقائق ہیں جن کی ہم تعویل کر نہیں سکتے. آتش فشاں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آتش فشاں بھی باہر ایک سالڈ پہاڑ ہوتا ہے جس میں سے آگ نکلتی ہے. اور بہرحال سعود اسے بھی چڑھائی کو کہتے ہیں، بہت مشکل چڑھائی. اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ ایسے اشخاص کے جن کے اندر یہ بد خصلتیں موجود ہیں وہ اس پہاڑ پر چڑھائے جائیں گے جو 70 چار تک چڑھتے جائیں گے. جب اوپر پہنچیں گے تو پھر انہیں دھکا دے دیا جائے گا اور پھر نیچے آئیں گے، پھر 70 سال اس کے اوپر چڑھائی کرتے رہیں گے. اب یہ کیا کیفیات ہیں جنت اور جہنم کی؟ جنت کی نعمتوں کا ذکر، جہنم کے اندر جو بھی عذابات ہیں ان کا جو ذکر کیا گیا، اس کے بارے میں بہرحال جو الفاظ ہمارے پاس ہیں ہمیں اسی پر ایمان رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کے اندر کوئی شے بھی نہ مبالغہ ہے اور نہ کوئی غلط ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر. اب اسی شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے کچھ غور و فکر کیا. وہی جب چوپال جمی ہوئی تھی اور فیصلہ ہو رہا تھا کہ حضور کو کیا کہا جائے، کاہن کہا جائے، دیوانہ کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، یہ تمام باتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے، اس شخص نے بھی بڑا غور و فکر، فکر وقدر، اس نے کچھ فکر کیا، کچھ سوچا، سوچ بچار سے کام لیا. وقدر، اور اس کے بعد ایک بات کا فیصلہ کر لیا، اندازہ ٹھہرا لیا. فقتل کیف قدر. اب جو فیصلہ کیا تھا حضور کے بارے میں وہ کیا تھا؟ ہم سب مل کر یہ کہیں گے جادوگر ہیں، تو بہت ہی برا فیصلہ ہے. فقتل کیف قدر، لعنت ہو اس شخص پر، ہلاک ہو جائے یہ شخص. کیا فیصلہ کیا اس نے حضور کے بارے میں؟ جادوگر. ثم قتل کیف قدر، پھر دوبارہ ریپیٹ کیا گیا. یا اللہ کے غضب اور غیظ و غضب کی جو دیکھیے کیا کیفیت ہے. پھر دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، ثم قتل کیف قدر، پھر وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. کیا اندازہ لگایا اس نے حضور کے بارے میں؟ کیا فیصلہ کیا حضور کے بارے میں؟ جادوگر ہیں. ثم نظر، اور اس کے بعد پھر ذرا اس نے تھوڑی سی، جسے آپ کہیے کہ ادھر ادھر نظر دوڑا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن نظر کے معنی یہ ہے کہ معاملے کی گہرائی میں جا کر مزید کچھ غور و فکر کیا. اب وہ سوچ بچار ہو رہا ہے نا اس چوپال کے اندر. ثم عبس و بصر، مختلف آراء آ رہی تھیں. ان تمام کو سننے کے بعد ولید بن مغیرہ نے جو ہے اپنا چہرہ بگاڑ لیا. گویا کہ کسی کی کوئی بات پسند نہ آ رہی ہو تو چہرے کے اوپر جو انسان کے ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جو ایک انکار کی کیفیت ہو جاتی ہے، چہرے کے اوپر پیدا ہو جانا، اس کے لیے عبسہ کا لفظ آتا ہے. ثم عبس و بصر، اور با سین اور را آتا ہے کہ غصے کی وجہ سے یا رنج کی وجہ سے ماتھے پر تیوری کا چڑھ جانا. گویا کہ دونوں چیزوں کا تعلق انسان کے اس ظاہر سے ہے، چہرے سے ہے. اور آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، آپ فوراً محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اس کے اندر کوئی اپنائیت ہے یا کوئی بعد ہے. صرف چہرے کے آپ جو ہے اس کے خد و خال سے اندازہ کر لیتے ہیں. یہی معاملہ اس چوپال کے اندر اس شخص کا ہو رہا تھا، ولید بن مغیرہ کا. مختلف آراء آئیں، کسی کے اوپر جو چہرہ بگاڑ لیا، کسی کے اوپر اس کی ماتھے کی تیوری چڑھ گئی. ثم ادبر واستکبر، اور بالآخر اس نے جو ہے ایک منہ پھیر لیا، یا کہ جو بھی باتیں ہو رہی تھیں اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ گیا. واستکبر، اور پھر انہوں نے استکبار کیا.
گویا کہ اب جو باتیں ہو چکی وہ ہو چکی، اب جو میرا نظریہ ہے یا جو میں محمد کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، اور اسی کا ہم ون پیج پر ہیں اس معاملے میں۔ اب انہیں جادوگر کہا جائے گا۔ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، تو انہوں نے سب نے پھر مل جل کر، اور اس شخص نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی محمد پیش کر رہے ہیں یہ اصل میں ایک جادو ہے، جادوئی کلام ہے جو چلا آ رہا ہے۔ گویا کہ پہلے انبیاء اور رسول کے پاس بھی کچھ چیزیں آتی ہوں گی، اس کے بارے میں بھی ان لوگوں نے کہا تھا یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی سحر ہے۔ جو شخص بھی جو ہے اس کو اپنا لیتا ہے، جس کے دل پر بھی وہ اثر کر جاتا ہے، اس کی دنیا پلٹ جاتی ہے، وہ تو بالکل تبدیل شدہ شخص ہوتا ہے۔ تو یہی ہم موقف جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کریں گے۔ ان ھذا الا قول البشر، اور یہ کہ یہ جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں یہ سوائے انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں۔ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ فرشتہ آتا ہے، جبرائیل آتے ہیں اور مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ اللہ کا پیغام میں تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، لہٰذا اس میں سے کسی شے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی جڑ نہیں ہے، یہ جادو ہے جو انہوں نے سیکھ لیا ہے، اور یہ الفاظ کے اندر وہ تاثیر موجود ہے، جادوئی تاثیر موجود ہے، لوگوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ اس کے بعد پھر جہنم کا ذکر کیا گیا۔ یہ شخص اور اس کی پوری چوپال اب یہاں مراد ہے جنہوں نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور ہر وہ شخص جس نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور وہ گویا کہ منکر ہو گیا حضور کا بھی اور اللہ کا بھی، اس کا جو انجام ہونے والا ہے وہ اگلی آیات میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا رکوع انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔